ٹھنڈی ہوا اکثر سکون دیتی ہے، مگر کچھ لوگوں کے لیے یہی ہوا سانس روک دینے والی بن جاتی ہے۔ سردیوں کی شروعات میں ایزما کے مریض سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ موسم کی تبدیلی ان کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ لیکن فکر نہ کریں، ہومیوپیتھی کی قدرتی علاج کے ذریعے سانس کی راحت واپس پانا ممکن ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہومیوپیتھک ہیلتھ کارنر، اور آج ہم بات کریں گے ایزما یعنی دمہ کے بارے میں اور اس کا بہترین ہومیوپیتھک علاج۔ سب سے پہلے جانیں گے ایزما کیا ہے۔ ایزما دراصل سانس کی نالیوں یعنی برونکیل ٹیوبز کی ایک کرونک انفلامیٹری اینڈ ہائپر ری ایکٹیو کنڈیشن ہے، یعنی یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں برونکیل ٹیوبز انفلامیشن، کنسٹرکشن اور ہائپر سینسٹیویٹی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ چلیے اس کو سادہ زبان میں سمجھتے ہیں، جسے عام حالت میں جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہوا ناک کے ذریعے ٹریکیا میں اور پھر ٹریکیا سے برونکائی اور برونکائی سے برونکیولز اور پھر ایلویولائی میں پھیپھڑوں کے چھوٹے چھوٹے سے تیلے ہوتے ہیں وہاں تک جاتی ہے۔ یہاں آکسیجن خون میں جذب اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے۔ سانس کی نالیوں کے اندرونی خلیات یعنی سیلیا اور میوکس لیئر کے ذریعے گرد و غبار اور جراثیم سے حفاظت کرتے ہیں۔ جب کسی حساس شخص کو ٹریگر جیسے کہ ٹھنڈی ہوا، دھواں، پالن یا وائرل انفیکشن کا سامنا ہوتا ہے تو امیون سسٹم اوور ری ایکٹ کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں 3 اہم تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ انفلامیشن یعنی سوزش، برونکیل لائننگ سوج جاتی ہے، خون کی باریک نالیاں یعنی کیپلریز پھیلتی ہیں، اور انفلامیٹری سیلز جیسے ایوزینوفلز، ماسٹ سیلز، ٹی لیمفوسائٹس خارج ہو کر سائٹوکائنز پیدا کرتے ہیں۔ برونکو کنسٹرکشن یعنی پٹھوں کی تنگی، برونکیل مسلز جو اسموتھ مسلز ہوتے ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں، جس سے ہوا کا راستہ مزید بند ہو جاتا ہے اور مریض کو ویزنگ اور ڈسنیا محسوس ہوتا ہے۔ میوکس ہائپر سیکریشن یعنی بلغم کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ گوبلیٹ سیلز جو میوکس بہت زیادہ بناتے ہیں، بلغم گاڑھا اور چپکدار ہو کر نالیوں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ بعض اوقات مریض کو پروڈکٹیو کاف یعنی بلغم والی کھانسی اور بلاک ایئر وے کی شکایت رہتی ہے۔ دمہ میں سانس کی نالیاں تنگ، سوجی ہوئی اور حساس رہتی ہیں، اس لیے بعض اوقات مریض رات کے وقت چیسٹ ٹائٹنس اور پینک فیلنگ محسوس کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھی دمہ کے مریضوں کے لیے صرف وقتی آرام نہیں بلکہ مکمل بحالی کا راستہ پیش کرتی ہے۔ کچھ اہم دوائیں جو دمہ میں ایز پر سمپٹم مریض کو دی جاتی ہیں۔ آرسینک ایلبم انفلامیٹری برونکیل کنسٹرکشن کے لیے دی جاتی ہے۔ اس میں مریض بے چین، کمزور اور رات کے وقت تکلیف کی زیادتی ہوتی ہے، اور ٹھنڈی ہوا سے بھی سمپٹم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایپیکوک ایکسس میوکس پلس اسپیزم دونوں کو ایڈریس کرتی ہے، یعنی سانس گھٹنے کے ساتھ متلی اور سینے میں بلغم کی زیادتی ہوتی ہے۔ اینٹی مونیم ٹارٹ برونکیل obstruction بائی تھک سپیوٹم، یعنی برونکیل ٹیوبز جو ہوتے ہیں وہ میوکس سے بھرے ہوتے ہیں لیکن میوکس نکلتی نہیں۔ نیٹرم سلف بارش یا نم موسم میں جو اٹیک ہوتے ہیں اس میں دی جاتی ہے۔ تمبوکس نائگرا رات کے وقت سانس بند ہونے کا احساس، خاص طور پر بچوں میں۔ بلاٹا اورینٹلس ریکرنٹ یعنی پرانے الرجی یا استھما میں بہت مفید ہے۔ اسپونجیا ٹوسٹا خشک کھانسی، سانس گھٹنے کے ساتھ سختی، ڈرائنس انڈیوس کنسٹرکشن۔ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ میں دمے کا مقصد صرف کھانسی روکنا نہیں ہے بلکہ برونکیل سینسٹیویٹی، میوکس پروڈکشن اور نروس رسپانس کو قدرتی طور پر متوازن کرنا ہے۔ یہی ہولسٹک میکانزم لانگ ٹرم ریلیف فراہم کرتا ہے۔ قدرتی علاج اپنائیں، سانس کو سکون دیں اور ہومیوپیتھی کے ساتھ زندگی کو آسان بنائیں۔
یاد رکھیں شفا صرف دوا سے نہیں یقین سے بھی آتی ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی یعنی اللہ ہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عائشہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جہاں صحت اور شفا کی بات صرف قدرتی انداز میں ہوگی۔ میں ہوں